مثال کے طور پہ ایک کوئی لکڑی کا تختہ ہے، اسے روز ٹھوکر لگتی ہے، روز ٹھوکر لگتی ہے، غصہ آیا، اب کا کہ میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ٹھوکر نہ لگے، تو ایک حل کی طرف چل پڑے نا، بہتری کی طرف چل پڑے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ اور بچوں سے تو کبھی مت کہیے کہ ان کو نیند آ رہی ہے اس لیے غصہ کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے اس لیے غصہ کر رہے ہیں۔ جہاں ہم بچوں کی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنا خیال کیسے رکھنا ہے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا، نہاؤ کیسے، دھو کیسے، اپنی گندگی کیسے دور کرو، تو ظاہری طہارت تو ہم سکھا دیتے ہیں بچوں کو، ٹرین کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی یہ بھی ٹریننگ کریں کہ اپنے نیگیٹو جذبات کو وہ کیسے سنبھالیں گے، منفی جذبات کو کیسے سنبھالیں گے، اور مثبت جذبات کو کیسے سنبھالیں گے، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنے غصے کو چینلائز کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ اس کی بھی ٹریننگ پر توجہ دینی ہے کہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار کیسے کرو، اور غصہ آ رہا ہے تو غصے کا اظہار کیسے کرو۔ غصہ تو آئے گا نا، اس کا آپ کو ایک پازیٹو چینل ان کو بتانا ہے کیسے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ حلم اور بردباری کی دعا کریں کہ انسان اپنے مزاج کے خلاف بات آسانی سے برداشت کر لے اور لوگ اس سے ملنا جلنا پسند کریں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں کہتے ہیں جو دل میں ہے اس کو باہر نکال دو، ہلکے ہو جاؤ، غصہ آئے تو اظہار کرو غصے کا، جو ہے وہ نکال دو تم باہر، ٹیک اٹ آل آؤٹ، تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ تجربے نے الٹا ثابت کیا ہے، اگر کسی بات پر غصہ آیا اور اس کا بار بار ذکر انسان نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر نسیان کے بھول کے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ واقعہ مدھم ہو جاتا ہے، وہ معاملہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ جذبہ بھی مدھم پڑ جاتا ہے، وہ جو غصہ اشتعال آیا تھا وہ بھی انسان بھول جاتا ہے۔ دوسروں سے بار بار اگر اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو وہ زخم تازہ رہے گا اور وہ جذبہ، وہ ایموشن بھی تازہ رہے گا۔ آپ کسی تکلیف دہ واقعے کا ذکر کیجئے، آپ کو وہ سب دوبارہ یاد آ جائے گا، اسی طرح بعض دفعہ رونا بھی آنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، لوگوں کا منہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، نفس جلدی جلدی تیز تیز چلنے لگتی ہے، پلس ریٹ تیز ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے، تو باہر نہیں نکالنا۔ اللہ نے ہم سے فرمایا ہے کاظمین الغیظ، ضبط کرنے والے، اور اس کا پھر کوئی راستہ تلاش کرنا ہے کہ وہ مثبت طرف چل پڑے، اور کوئی مصروفیت تلاش کر لیں۔ جب غصہ آئے بجائے کہ زبان چلے، ہاتھوں کو کسی کام میں مصروف کر لیں، مار پیٹ میں نہیں۔ آپ نے کہا کہ زبان نہیں چلاؤ تو ہم نے تو ہاتھ چلائے، تو ہاتھ نہیں چلانے کو کہا جا رہا۔ کوئی الماری ٹھیک کرنا شروع کر دیں، کوئی ڈسٹنگ شروع کر دیں، کچھ بھی کر لیں، کہیں اپنے آپ کو بزی کر لیں، وہ جو آپ کے اندر ایک سرچ آف انرجی آیا ہے اس کو کہیں چینلائز کر دیجیے۔ اور آپ دیکھیں الماریاں صاف کرنا بڑا سودین کام ہے، آپ انڈیلیں اپنی دراز، خالی کریں، ٹھیک کریں اس کو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سکون کا سا احساس ہوگا۔ خود کو غصہ آئے ذرا کٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جب نے حلم اور بردباری کی بات کی تو یہ ایک واقعہ آتا ہے ابو حنیفہ کا، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو خود اواب ہوتے ہیں، ان میں دیکھیں آپ کیسا غصے پر قابو پانا، اس کی ایک کوالٹی، اس کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت آ جاتی ہے، کیسا سیلف کنٹرول ان میں آ جاتا ہے، کیسا حلم آتا ہے، اس واقعے سے وہ پتہ چلے گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، بالا خانہ سمجھتے ہیں، اوپر کی منزل پر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔
تو یہ اصلاحی خطبات سے آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے پڑھ کے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے آ گئے. لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا اس وقت یاد تھا کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب بھول گیا، یاد نہیں رہا کیا مسئلہ پوچھنا تھا. امام صاحب نے فرمایا اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا. اس میں حلم دیکھیں، ٹھہراؤ. آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ڈانٹا ڈپٹا، خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے. ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے، دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی. آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھ کو یاد آ گیا تھا. آپ نے فرمایا پوچھ لو. کہنے لگا ابھی تک تو یاد تھا، جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا. اب اگر ایک عام آدمی ہوتا اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا ہے اس وقت سوچیں. لیکن یہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنا نفس مٹا چکے تھے، یعنی قابو کر چکے تھے. امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا. یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے، جا کر بستر پر لیٹ گئے. ابھی لیٹے ہی تھے، دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر نیچے تشریف لائے. دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے. اس شخص نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست ایکسکریشن جو ہوتا ہے، ہیومن ایکسکریشن، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا. اب امیجن آپ کر رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے آپ کو. کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور اب تک ضبط کر بھی رہا ہوتا، اس سوال کے بعد تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا. لیکن ابو حنیفہ ایسی تو ابو حنیفہ نہیں بنے نا، امام ہے نا، لیڈر. ایسی کوئی امام نہیں بن جاتا. اتنا بڑا جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یوں ہی تو نہیں، تھوڑدلے مزاج کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ مقام. امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا اگر آدمی کی نجاست تازہ ہو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے چکے دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور واقعی اس وقت دل سے نکل رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے. انہوں نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی. اس سے پتہ چلا دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی. جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا، اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، آج آپ نے مجھ کو ہرا دیا. تو دیکھیں یہ ہے نا غصے پر قابو پانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھ کو علم دے کر غنا عطا فرما دے اور حلم کی زینت عطا فرما دے. تو یہ فارمز آپ نکال کے اپنے سامنے رکھیے. یہ کیا ہے سمجھے کہ ذرا سی گائیڈ لائن ہے، تھوڑی سی رہنمائی ہے ہماری کہ کن کن موقعوں پر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک تو دعا ضرور کریں کہ اللہم انی نسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب. اللہ تجھ سے حق بات کا سوال کرتے ہیں، چاہے ہم غصے میں ہوں چاہے ہم راضی ہوں. تو انسان اگر بات مناسب کرتا ہے، درست بات کرتا ہے تو بھی بہت فرق پڑتا ہے، غصہ قابو میں آ جاتا ہے. اب غصے کے عمومی مواقع، عام طور پہ غصہ کن موقعوں پر آتا ہے؟ بچے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس پر غصہ آتا ہے. تو غلط اظہار کیا ہے کہ چیخنا چلانا، ان کو باتیں سنانا، تم تو منافق ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں. یا یہ کہنا کہ تم تو کبھی نماز نہیں پڑھو گے. ایک تو یہ بھی غصے میں انداز ہوتا ہے نا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، تم نہیں ٹھیک ہوگے، تم کبھی نماز نہیں پڑھو گے، اس طرح کی باتیں کرنا. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں.
غصہ ضرور آتا ہے جب بچے نماز نہ پڑھیں یا بچے نماز پڑھنے میں دیر کریں کی ضرورت نہیں. غصہ ضرور آتا ہے جب بچے نماز نہ پڑھیں یا بچے نماز پڑھنے میں دیر کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ غصہ مجھے کس بات پہ آ رہا ہے, اپنی نافرمانی پر یا اللہ کی نافرمانی پر. اس کو پہلے الگ الگ کریں. اگر اللہ کی نافرمانی پر غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی طرف ہم بلانا چاہ رہے ہیں تو غصے کا اظہار ہم پھر اس طرح کریں گے جس سے کہ اصلاح ہو جائے. کوئی حدیث سنا کے, کوئی ان کو سمجھا کے, کوئی ان کے لیے عمل آسان کرنے کی ترکیب سوچ کے, افہام و تفہیم کہا جاتا ہے جس کو, مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں گے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, کیا اس کا یقین نہیں ہے کہ نماز ضروری ہے, یا نماز نہیں آتی, یا وضو کرنا مشکل لگتا ہے, ایشو ہے کیا, مسئلہ ہے کیا, دیر سے سویا ہے رات کو اس لیے نہیں اٹھتا نماز کے لیے یا نہیں اٹھتی نماز کے لیے, تو پھر سالو کرنے کی انسان کوشش کرے گا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تبلیغ بھی اللہ کے لیے ہے, نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے, تو اب یہ دو مخالف پارٹیز بن کے ہم بات نہیں کریں گے اپنے بچوں سے, بلکہ مل کر بیٹھ کے کہ چلو حل کر لیتے ہیں, لیٹ سارٹ اٹ آؤٹ, پرابلم ہے کیا. یہ انشاءاللہ پھر کیا ہوگا, یہ غصہ جو ہے چینلائز ہوگا اور ایک حل نکل آئے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون دیکھ کر غلط استعمال, غلط اظہار کیسا ہوگا غصے کا. عام عوام توڑ پھوڑ پر آمادہ اور باقی لوگ منفی تبصرے کر رہے ہیں اور کافروں کو گالیاں دینے میں مشغول ہیں. اور غصے کا صحیح اظہار کیا کہ انسان کے اندر ریزولو پیدا ہو جائے, قوت ارادی اس کی مضبوط ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کے کارٹون بنا رہے ہیں, ہم اپنے عمل سے آپ کی ایک ایک تعلیم, ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. یہ چینلائز کرنا ہوگا. کہیں ٹریفک جیم میں پھنس گئے, کیا کرتے ہیں بتائیے, منہ ہی منہ میں بڑبڑانا, زور زور سے ہارن بجانا, گھور گھور کے ساتھ والوں کو دیکھنا, لگتا ہے انہی کا قصور ہے سارا, فائدہ ہی نہیں ہے. اتنا پھر غصہ آتا ہے جب گھر پہنچتے ہیں کہ وہ بڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر اتنا غصہ آتا ہے ٹریفک جیم میں تو مت نکلیں اس وقت جبکہ جیم ہو رہا ہے, یا نکلنا آپ کی مجبوری ہے تو کوئی چیز ایسی کر لیں, گاڑی میں رکھ لیں. پتہ ہی ہے کہ پھنسنا ہے, جیسے کہ رش آورز ہوتے ہیں تو اس میں تو رکنا ہی ہوتا ہے, تو انسان وہاں پر کوئی نہ کوئی کام اپنا ایسا رکھ لے, کوئی کیسٹ رکھ لے گاڑی کے اندر جو اس کا معاملہ یہ حل ہو جائے. اچھا, غصہ دور کرنے کا طریقہ جو ہے نا, ایک طریقہ وہ مزاح بھی ہوتا ہے. مزاح, تھوڑا سا ہیومر. کس طرح کہ کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ اگلے کو تھوڑی سی ہنسی آ جائے یا خود کو ہنسی آ جائے. اب اس میں مذاق اڑانے کی بات نہیں کی جا رہی کہ آپ کے بچے کو یا آپ کی امی کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ کی تو ناک لال ہو رہی ہے اور آپ تو ایسی لگ رہی ہیں, ان کو تو اور غصہ آئے گا. مذاق اڑانے کی بات نہیں, کوئی ہلکا پھلکا سا ہیومر, مذاق کے ذرا سا غصہ کسی کا ٹھنڈا ہو جائے. اس کے لیے بھی حکمت چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو پھر ہم رہنے دیں اس مذاق کو, الٹے لینے کے دینے پڑیں گے. اگر کر سکتی ہیں تو کریں. بچے کے مارکس برے آئے یا اسکول کتابیں بھول گئے, بچے کرتے ہیں نا, مارکس بھی برے آ جاتے ہیں بچوں کے, چیزیں گھر بھول گئے, کبھی چیزیں اسکول بھول کر آ گئے. پھر اب چیخنا چلانا کہ تم لوگ تو بالکل لاپرواہ ہو اور لگتا ہے کہ درخت پر پیسے اگ رہے ہیں, بس ابا کمائے جائیں, تم لوگوں کو تو فکر ہی نہیں, بے حس بے وقوف ہو گئے ہو, بالکل یاد ہی نہیں رہتا. کارٹون دیکھ دیکھ کے تو تم لوگوں کی یادداشت ختم ہو گئی ہے. بتایا ہم کو ہماری ٹیچر نے کلاس میں کہ ٹی وی سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب تقریر شروع کر دی آپ نے, فائدہ کیا ہوا. یا مار پیٹ تو پھر بہت دل چاہتا ہے کہ کس کے تھپڑ لگائے انسان, کیوں بولے. کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا, کیوں نمبر خراب آ رہے ہیں. غصے کو کہیں نہ کہیں چینلائز کرنا ہے. ریپریمانڈ ایک حد تک. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کا بچہ فیل ہو کر آئے تو آپ گلے لگا کر چمکا رہے ہیں اس کو اور آپ اس کو ٹریٹ دینا شروع کر دیں, یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. یعنی غصے کا اظہار ایسے کرنا کہ صورتحال درست ہو جائے, اصلاح کے لیے غصہ کرنا وہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اچھا, بچوں کو لے کر اسکول سے نکلے یا شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے اور ڈرائیور نظر نہیں آ رہا. اب الجھن شروع ہو گئی, ڈرائیور کی خوب غیبت کی, خیال نہیں رکھتے, خود گاڑی کے اندر بیٹھ گئے ہوں گے, نواب ہو گئے, کھڑا نہیں ہوا جاتا ان سے, تو چلے گئے ہوں گے کہیں, ہاں دوستوں کے پاس چائے پینے چلے گئے ہوں گے, خود ہی فرض کر لیا. پھر گاڑی ملتے ہی ایک سانس میں اس کو سنانی شروع کی باتیں, تو یہ کیا ہوا, غلط اظہار ہے. کرنا کیا چاہیے تھا, اس کو بتانا چاہیے تھا کہ تم کہاں پر کھڑے ہو, خود نہیں بتاتے. پہلے مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہم نوکروں کو اچھی طرح ہدایت نہیں دیتے, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے.
وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو ڈانٹتے ہیں بعد میں. تو بتا دیں کہ جہاں جگہ ملے گاڑی پارک کر کے تم یہاں کھڑے ہو جانا ادھر آ کر. اور ذرا پلیز ڈرائیوروں کو ٹائم بتایا کریں کتنی دیر کو آپ جا رہی ہیں, 10 منٹ کو جا رہی ہیں یا 1 گھنٹے کے لیے جا رہی ہیں, کچھ تو ٹائم فریم اس کو دیں نا, تاکہ نماز اگر پڑھنی ہے بیچ میں یا کہیں بھوک اس کو لگ رہی ہے اس کے حساب سے وہ اپنا معاملہ بھی کر سکے. انسان ہے نا, وہ بھی کوئی مشین تو نہیں ہے کہ وہ ایک ٹک آپ کے انتظار میں کھڑا رہے گا 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے, پتہ ہی نہیں آپ کتنی دیر کو گئی ہیں. اچھا, میڈ نے 2 دن کی چھٹی کر لی, اس کے آنے سے پہلے اب آگ بگولا ہو رہے ہیں, بدگمان ہو رہے ہیں کہ اب ضرور جھوٹ بولے گی آ کر, ذرا واپس آنے دو, خوب خبر لوں گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ غصے کے اظہار کی پوری تیاری ہے کہ خوب غصہ ہم کریں گے. ہماری غلط فہمی یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں غصہ خود حل ہے ہر چیز کا. غصہ حل نہیں ہے کسی چیز کا, غصے کے ذریعے حل تلاش کیا جاتا ہے چینلائز کر کے اس کو. تب اس سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی مسئلہ کیا ہوا. اچھا, والدین یا شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں, ہائی کولیسٹرول لیول ہے مثال کے طور پہ, یا بلڈ پریشر بڑھ گیا یا شوگر ہے کچھ. اب رپورٹ آ گئی ان کی, فاسٹنگ شوگر کتنی آئی؟ 300 آ گئی. اب رپورٹ آپ نے دیکھی, سامنے بیچارے وہ کھڑے ہیں, بجائے کہ تسلی دیں یا مسئلہ حل کریں خود مسئلہ بن گئے. بات نہیں سنتے, سب کو پریشان کرتے ہیں. پڑھے لکھے ہو کر آپ چکنے کھانے کھاتے ہیں, منع نہیں کیا آپ کو یوں نہ کریں یوں نہ کریں, اور خود ہی رونے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارہ جس کا کہ کولیسٹرول ہائی ہے, اب بلڈ پریشر بھی ہائی کر دیا اس کا, اب وہ آئندہ کہے گا کہ تم کو رپورٹ نہیں دکھاؤں گا میں. یہ کہتے ہیں نا پھر شوہر بیویوں سے کہ تمہیں نہیں بتائیں گے آئندہ. بچوں کی ہم نے بات کی تھی, بچے نہیں بتاتے ماں باپ کو, پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے ان کے اوپر, ماں باپ سے نہیں شیئر کرتے. تو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگلے سے ہمدردی کریں, تھوڑا بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے, غصے کو دبائیں. کاظمین الغیظ, کوئی اگر بد پرہیزی کرتا ہے تو انسان کو برا تو لگتا ہے کہ بھئی کیوں آخر یہ ایسے کر رہے ہیں, لیکن یہ پھٹ پڑنا یہ حل نہیں ہے نا, فائدہ نہیں ہے. اچھا, بہن بھائی مل کر بیٹھے ہیں, کسی بچپن کے واقعے پر کوئی چھیڑنے لگا, یہ بھی کرتے ہیں نا, بھائی تو بہت ہی کرتے ہیں, بہنوں کو چھیڑتے ہیں, کچھ تمہاری چٹیاں ایسی تھی, اور پھر تمہارا یاد ہے یوں تمہارا یہ حال ہو گیا تھا, تمہارا دانا نکل آیا تھا, تم کتنی فنی لگتی تھیں. اب وہ کر رہے ہیں, اب اچانک غصے میں پھٹ پڑے. مذاق ہو رہا ہے, ذرا مذاق بھی تو برداشت کرنا چاہیے. اچھا, اب دیکھیں لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ذرا سا بھی مذاق برداشت نہیں کر سکتے اپنے بارے میں, تو ان کا پتہ ہونا چاہیے پہلے سے کہ بھئی نہ کیا جائے مذاق, ان سے نہ چھیڑا جائے ان کو. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. مذاق کا بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو انسان برداشت کر لیتا ہے, بعض دفعہ اچانک برا لگ جاتا ہے اس کو, ایک دم غصہ آ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں سب کو بری لگتی ہوں, بس سب میرا ہی مذاق اڑاتے ہیں, اور سخت ناراض ہو گئے اس کے اوپر. تو ذرا سا سینس آف ہیومر ضروری ہے انسان کے اندر. ابھی ہم نے بات کی نا مذاق, اگر کوئی چھیڑا چھاڑی کرتا ہے تو آپ بھی ہنسیے اس کے ساتھ. اتنا کیوں اپنے آپ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ اپنے اوپر تھوڑا سا کوئی اگر ہم ہنسوا لیتے ہیں کسی کو تو کوئی حرج نہیں. ایک پرانی بات تھی, اس زمانے میں دانا نکلا تھا نا, اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں, اب تو نہیں فراکیں پہن رہی نا, یا موٹے تھے بچپن میں, عام طور پہ سب موٹے ہوتے ہیں بچپن میں, اب وہ بھائی یاد دلا رہے اتنی موٹی تھیں تم تو لڑکا کرتی تھیں, تو اب رونا شروع کر دیا اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے, ذرا سا لائٹلی کوئی بات کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ ہسبینڈ بھی چھیڑا چھاڑی کر لیتے ہیں, مذاق کر لیتے ہیں, تو وہ مذاق اڑا نہیں رہے ہوتے, وہ ذرا چھیڑ رہے ہوتے ہیں نا, یا ماں باپ کبھی کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں. تو اتنا زیادہ انسان سیریس نہ ہو اپنے بارے میں کہ جھٹ برا مان کر بیٹھ جائے. اچھا, چھوٹے بچوں نے رات کو سونے نہیں دیا, دن بھر کام کر کے اب تھک گئے ہیں, غلطی سے کسی نے ایک چائے کی پیالی مانگ لی, اب سارا عتاب جو ہے وہ بچوں اور شوہر پر نکلے گا, بدمزاجی دکھا کر, منہ پھلا کر, کسی کو میرا خیال نہیں. ایک طرح کا رویہ بن جاتا ہے نا غصہ کرنا. تھکن کو تو بہت ہی ایکسکیوز بنایا جاتا ہے غصے کے, ہم تھک گئے اس لیے ہم غصہ کریں گے, جسٹیفائڈ ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو چائے نہیں بنانی, آپ کہتے ہیں میں تھک گئی ہوں, میں بھی نہیں بنا سکتی. دیکھیں, غصہ کر کے پیر پٹک کے کام کرنے سے بہتر انسان منع کر دے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. کہتے ہیں ابھی تھک گئی ہوں, ابھی 10 منٹ میں بناتی ہوں, ٹھہر جائیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن چیخنا چلانا اور سب کو جو ہے وہ باتیں سنانا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بچوں کے ساتھ جاگنے کا معاملہ ہے, اس محنت کو اور اس تھکن کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا, نہ کسی کو محسوس کروانے کی کوشش کیجیے, آپ ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہوں گی.
وہ مشقت بس ماں جانتی ہے جو اٹھاتی ہے، جس طرح وہ راتوں کو جاگتی ہے. لیکن راتوں کو جاگنے کی وجہ سے دن کے کام تو ٹھپ نہیں ہو سکتے نا. اب جس کو آفس جانا ہے اس کو جانا ہے، جس کو اسکول جانا ہے اس کو جانا ہے، کھانا پکنا ہے، سارے کام